بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک مدینہ منورہ کی جانب ہجرت نہیں کی تھی۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک مخصوص جگہ مدینہ منورہ کی صورت میں ڈھونڈ لی ہے، تو انہوں نے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ تمام قبائل کا ایک ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر اکٹھے ہوں اور ان پر حملہ کر کر نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کے ناپاک ارادوں کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی لوگوں کو ان کی امانتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی، وہ متعلقہ لوگوں کو واپس کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر خود سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت شروع ہوا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے موجب بستر پر لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی۔ مشرکین مکہ نے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ جاری رکھا۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بستر پر لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لے آئے، مٹھی پر مٹی لے کر ان کافروں کے منہ پر ماری، جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآسانی نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے ان کو آ کر اطلاع دی، تم جن کا انتظار کر رہے ہو وہ مکہ سے جا چکے ہیں۔ مشرکین کی اس جماعت میں سے ایک شخص نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کسی کو سوتا پایا۔ سوئے ہوئے کے اوپر سے چادر اتاری تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ میں یہاں لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے موجود ہوں، نہ کہ تمہاری طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرنے پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی تم کر رہے تھے، اسی لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں۔ مشرکین مکہ نے جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جواب سنا تو وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں واپس کی اور خود تنہا مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب سفر ہجرت شروع کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے نواح میں واقع ایک قصبہ قباء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملے۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر میں حضرت علی مرتضیٰ نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ اس مسجد کی تعمیر جمعہ کے روز مکمل ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز اس مسجد میں ادا کی، اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے اور تاریخ میں یہ مسجد اسی نام سے مشہور ہوئی۔